ارشاد فرمائیے، پچھلی گفتگو کا تسلسل ہے، آگے بڑھ رہی ہے بات، اب یہاں ثبات کی بات ہو رہی ہے، کلمہ ثبات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چند سوالات میں نے انٹرو میں رکھے تھے، میری پیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کی غرض سے۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کیسی کیسی نعمتیں ملتی ہیں کلمہ طیبہ کے بعد۔ ارشاد۔ اس سے قبل کی آیات میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا ذکر بھی آ گیا، اس کا ایک موازنہ کمپیریزن بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ جو بندہ کلمہ طیبہ پر قائم ہو، آج کی آیت کریمہ جس کا انتخاب آپ نے فرمایا، قول ثابت کا ذکر آ رہا ہے، جس کو یہ قول ثابت میسر آ جائے، دنیا میں بھی ثبات ملتا ہے اور آخرت میں اس کو ثبات میسر آتا ہے۔ اس کی ایک وضاحت خود اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ قول ثابت سے مراد کلمہ توحید بھی ہے، لا الہ الا اللہ، جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اب جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر وہ پچھلی آیات بھی ہمارے ذہن میں رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کلمہ طیبہ کی مثال عطا فرمائی تو اس کے ثبات کا بھی ذکر کیا۔ وہ ایک ایسا درخت جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں زمین میں اور اس کا تنا بہت بلند اور شاخیں آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں اور ہر موسم میں وہ پھل عطا فرماتا ہے۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، جس بندے مومن کو توحید کی دولت مل چکی ہے، جو توحید کے عقیدے پر آ چکا ہے اور اس پر قائم ہو چکا ہے، وہ بھی سدا بہار کردار کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ اس کو ثبات عطا کرتا ہے، آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثبات عطا کرے گا۔ جیسے کلمہ طیبہ کی مثال پچھلی آیات میں آئی، اس کا پھل ہر موسم میں میسر آتا ہے، تو صاحب ایمان ہو، توحید کے عقیدے پر کاربند ہو، تو ایک عمدہ کردار، ایک عمدہ اخلاق، ایک نفع دینے والی ذات، ایک سلامتی اور امن فراہم کرنے والا کردار اور رویہ وہ سامنے آتا ہے، اور ہر موسم میں یہ کردار بڑا مضبوط رہتا ہے، اس کو ثبات حاصل ہوتا ہے۔